اللہ کے حبیب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہم کیسے جانیں؟ اپنے منہ سے جس انسان سے ہم پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر جس وقت عمل کے میدان میں دیکھیں تو جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولانا صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی الحمدللہ سرکار کو بہت چاہتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہو، حضرت صرف روزہ ہی نہیں بنتا، باقی الحمدللہ پکا رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے چہرے کو سجایا، جواب ملتا ہے مولانا اتنا ہی تو نہیں بنتا ہے، نہ تم نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ دو، آخر نماز ہے کیا؟ نماز پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ جس وقت انسان نارے جہنم کے بھڑکتے شعلوں کی طرف جا رہا تھا، قدرت پروردگار ربانی آواز آ رہی ہے، اے انسان کدھر جا رہا ہے؟ اے انسان تیرے لیے ہم نے دوزخ تو نہیں بنائی، اے تجھے جہنم کے بھڑکتے شعلوں میں نہیں ڈالنا ہے، آخر جا کہاں رہا ہے؟ دیکھ میرے مصطفیٰ کو، دیکھ میرا نبی اگر اٹھ رہا ہے تو بھی اٹھنا سیکھ لے، میرا نبی اگر بیٹھ رہا ہے تو بیٹھنا سیکھ لے، میرا نبی چل پھر رہا ہے تو چلنا پھرنا سیکھ لے، میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لے، میرے نبی کی اداؤں کو اپنا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی میرا محبوب ہے، اور جو میرے نبی کے اداؤں پہ عمل کرے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ نماز کے لیے پوچھو، نماز پڑھتے ہو؟ نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی الحمدللہ سب کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب مدد اللہ العالی جلوہ گر ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا قرۃ عینی فی الصوم؟ اگر اللہ کے نبی یہ فرما دیتے روزے میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا سرکار یہ فرما دیتے کہ حج میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زکوٰۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ حج کرنے جب آپ جاتے ہیں تو گھر سے نکلے آپ کو محنت بھی پڑی، آپ کا پیسہ بھی لگا، اور آپ وہاں جا کر طرح طرح کی پریشانیوں میں بھی مبتلا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، ٹھنڈ برداشت کر رہے ہیں، مگر باوجود اتنی دقتوں کے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے حج کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں ہمارا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں فرمایا؟ بہت پیارا نقطہ ہے یہ، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی اگر اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلا دیتا کہ اے پیارے مصطفیٰ
اعلان کر دو کہ روزے میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو سال بھر کے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے گزر جاتے، 11 مہینے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ ملتی، صرف 1 مہینہ ایسا ملتا کہ جب آدمی زکات دیتا سال میں 1 دفعہ پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی۔ حج کرنے کے لیے اگر سرکار فرما دیتے کہ حج میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو سال بھر میں 1 مرتبہ آدمی حج کرتا، پیارے مصطفیٰ کو ٹھنڈک مل جاتی، باقی 11 مہینے تک ٹھنڈک نہ ملتی۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کیا، اے پیارے مصطفیٰ، اے رب رسول محترم، آپ اعلان کر دیجئے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ سال بھر تک جو ہے کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا۔ آج جو ہے اس مقام پہ ہندوستان کے اندر کوئی وقت ہے، کسی نماز کا وقت ہندوستان کے اندر ہے، کسی نماز کا وقت پاکستان میں ہے، کسی نماز کا وقت امریکہ میں ہے، کسی نماز کا وقت لندن میں ہے۔ جس وقت ریسرچ کرنے والوں نے، جس وقت دنیا کا معائنہ کرنے والوں نے معائنہ کیا تو اس وقت انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا بھر میں کوئی 24 گھنٹے میں ایسا منٹ نہیں جاتا جس میں اذان اور نماز نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کی زبان سے یہ کہلا کر یہ ثابت کر دیا، اے پیارے مصطفیٰ، تمہاری ذات انور میری نظر میں وہ محبوبیت کا مقام رکھتی ہے۔ اگر میں حج کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا، اگر میں روزوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا، اگر میں زکات کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا تو سال میں 1 مرتبہ ٹھنڈک ملتی۔ اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے کہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جائے گا جس میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔